یہ جو ہماری سڑکوں پہ جھنڈے ہیں، یہ جو ہمارے گھروں پہ جھنڈے ہیں، یہ جو ہمارے شہر کی ہر بلندی پر، ہر عمارت پہ جھنڈے ہیں، اس کی وجہ، اس کا سبب کیا ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ جبرائیل امین کو اللہ نے حکم فرمایا کہ 3 جھنڈے لے کر جانا، ایک مشرق میں لگا دینا، ایک مغرب میں لگا دینا، میرے محبوب کی آمد کی خوشی میں ایک جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پر لگا دینا۔ اب جبرائیل امین علیہ السلام حکم خداوندی کی تعمیل میں 3 جھنڈے لے کر نکلے، ایک مشرق میں لگا دیا، ایک مغرب میں لگا دیا۔ اب مکہ المکرمہ روانہ ہو رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی چھت پر جا رہے ہیں۔ یکایک راستے میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر دیکھا کہ کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی چیخو پکار کر رہا ہے، آہو بکا کر رہا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام رک گئے، دیکھا کہ کون ہے، تو ابلیس ملعون تھا جو رو رہا تھا۔ سبب پوچھا، اے ابلیس کس بات نے تجھے رلا دیا، کیوں رو رہا ہے ملعون؟ تو ابلیس نے کہا، اے جبرائیل جس بات کا ڈر تھا وہی ہو گیا ہے، نور محمدی کائنات میں جلوہ گر ہونے والا ہے، اسی لیے رو رہا ہوں۔ اب یہی سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے، ہمارے اور آپ کے آقا و مولا کے میلاد پر رونا یہ کس کا عمل ہے بتاؤ؟ ابلیس کا۔ اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پر خوشیاں منانا یہ ملائکہ کا عمل ہے، یہ ملائکہ کی سنت ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اب جبرائیل امین علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا کہ ابلیس رو رہا ہے، جان گئے، معلوم ہو گیا سبب کیا ہے رونے کا۔ کہنے لگا جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا، نور محمدی جلوہ گر ہونے والا ہے، نبی آخر الزماں کی آمد ہونے والی ہے۔ جبرائیل جان گئے کہ یہ نبی کے میلاد کے غم میں رو رہا ہے۔ جبرائیل امین نے جیسے ہی سنا یہ نبی پاک کے میلاد کے غم میں رو رہا ہے، تو جبرائیل امین نے شیطان ملعون کو، ابلیس کو ایک لات ماری۔ تو یہی سے ہمیں ایک سبق مل گیا کہ جو نبی کے میلاد کا انکار کرے اسے جبرائیل امین کی سنت پر عمل کرنی چاہیے، اور اس شیطان کو، اس ملعون کو، اس بد نصیب کو، اس بد مذہب کو، اس بد جماعت کو تم میلاد مارو، یہ جبرائیل امین کی سنت ہے۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی، یہ کبھی میلاد پر اعتراضات کرتے ہیں، کبھی صلاۃ و سلام پر اعتراضات کرتے ہیں، کبھی نیاز پر اعتراضات کرتے ہیں، کبھی فاتحہ خوانی پر اعتراضات کرتے ہیں۔ مسجدوں سے صلاۃ و سلام کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تب اعتراضات کرتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ صلاۃ و سلام سے کہاں تک بھاگتے پھریں گے؟ اب ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو بات کو اختصار سے ختم کر دوں، اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو قاعدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی۔ جب آپ کے ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ سرور کائنات فخر معجزات رحمت للعالمین عرش پہ معلیٰ پہ تشریف لے گئے، رب نے جب معراج میں بلایا تب یہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا اور رب العزت کے درمیان گفتگو ہے جسے التحیات کہا جاتا ہے۔ معراج پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑا حسین واقعہ یاد آ گیا ہے، اگر علماء کی اجازت ہو تو عرض کرتا ہوا چلوں۔ جب ذکر معراج آیا ہے،
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب اعتراض کرتے ہیں وہاں پر، اسی کے سلسلے میں ہے کہ نبی کے قدم کی عظمت کیا ہے وہ دکھانا چاہ رہا ہوں اس حدیث کی روشنی میں، اور نبی کے قدم سے نسبت کی برکت کیا ہے یہ بھی دکھانا چاہ رہا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے آپ سب جانتے ہیں، معراج پاک کی حدیث، مکہ المکرمہ سے نکلے ہمارے آپ کے آقا و مولا، براق پیش کیا گیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام براق پہ تشریف فرما ہو گئے، ساتھ میں جبرائیل ہے، ملائکہ کی جماعتیں بھی ہیں، تو یکے بعد دیگرے آسمانوں کی سیر ہوتی رہی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس پہنچ گئے، ہمارے اور آپ کے آقا و مولا بیت المقدس میں پہنچ گئے، براق روک دیا گیا، ایک ٹوٹی سے باندھ دیا گیا، جبرائیل امین ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت المقدس میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی بیت المقدس میں داخل ہوئے، دیکھا کہ تمام تر انبیاء جتنے بھی مبعوث ہوئے تھے، اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا، سارے کے سارے انبیاء مسجد اقصی میں بیت المقدس میں موجود ہیں۔ جبرائیل امین نے کہا یا رسول جناب محمد رسول اللہ آگے بڑھ جائیے، ان تمام انبیاء کی آپ کو امامت کرنی ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، تمام انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، پھر ہمارے اور آپ کے آقا و مولا نے بیت المقدس کا مشاہدہ کیا، پھر ہمارے اور آپ کے آقا و مولا بیت المقدس سے واپس تشریف لائے، پھر براق پہ تشریف رکھنا تھا۔ محدثین نے فرمایا ہے کہ براق حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے صدقے، حضور پاک کے قدموں